آج ہی کے دن یعنی 25 جون 1975 عیسوی کو اس وقت کے بھارتی صدر فخر الدین علی احمد نے وزیر اعظم اندرا گاندھی کے مشورے سے ہنگامی صورتحال نافذ کر دی۔ فخر الدین علی احمد نے اندرا گاندھی سے نصف شب کو ملاقات کی اور اسی رات دستخط کر کے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اس ایمرجنسی میں اندرا گاندھی کے بیشتر سیاسی مخالفین کو قید کر دیا گیا اور پریس کو بھی سینسر کر دیا گیا۔ اس ایمرجنسی میں بھارت میں متعدد انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ یہ ایمرجنسی یہ کہہ کر لگائی گئی تھی کہ بھارت کو بیرونی اور اندرونی خطرات لاحق ہیں، حالانکہ یہ ایمرجنسی بھارت کی تاریخ کا سب سے متنازع واقعہ ہے۔ یہ ایمرجنسی 21 مارچ 1977 عیسوی کو ختم کر دی گئی۔ آج ہی کے دن 1728 عیسوی میں مرزا عبداللہ علی گوہر بہادر کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ مغل شہنشاہ بنے تو شاہ عالم دوم کا لقب اختیار کیا۔ شاہ عالم دوم اپنے والد عالمگیر دوم کے وارث بنے۔ عالمگیر دوم کو مراٹھا سلطنت کے پیشوا کے بھائی سداشیو راؤ باؤ نے مغل شہنشاہ مقرر کیا تھا اور عماد الملک کو اس کا وزیر اعظم مقرر کیا، لیکن بعد میں عماد الملک نے عالمگیر دوم کو ہلاک کر دیا اور شاہ عالم دوم کو اپنی نگرانی میں رکھا۔ لیکن شاہ عالم دوم دلی سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور مراٹھوں نے شاہ جہاں سوم کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن بہت جلد نواب افعود نواب شجاع الدولہ نے دلی کے باہر ایک بڑی فوج جمع کی، جس سے عماد الملک دلی سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ بعد میں نجیب الدولہ، شجاع الدولہ اور کئی دیگر مسلم امراء نے احمد شاہ ابدالی سے خط و کتابت رکھتے ہوئے مراٹھوں کو پانی پت کی تیسری لڑائی میں فیصلہ کن شکست دی۔ احمد شاہ ابدالی نے شاہ جہاں سوم کو معزول کر کے شاہ عالم دوم کو شہنشاہ نامزد کیا اور شجاع الدولہ کو اس کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ شاہ عالم دوم 10 اکتوبر 1760 سے لے کر 31 جولائی 1788 تک مغل شہنشاہ رہے۔ 1788 عیسوی میں روہیلا سردار غلام قادر نے زور پکڑا، جو کہ نجیب الدولہ کا پوتا تھا۔ اس نے دلی کے قلعے پر قبضہ کر کے خاندان تیموریہ کے ایک گمنام شہزادے بیدار بخت کو مغل شہنشاہ نامزد کیا اور خود اس کا وزیر اعظم مقرر ہوا۔ غلام قادر نے شاہ عالم دوم کی آنکھیں نکلوا کر اسے اندھا کر دیا، لیکن تقریباً 2 ماہ بعد ہی مراٹھوں نے بیدار بخت کی حکومت کو ختم کر دیا اور غلام قادر بھی مراٹھوں سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ مراٹھوں نے دوبارہ شاہ عالم دوم کو مغل شہنشاہ بنا دیا اور دوسری بار شاہ عالم دوم 16 اکتوبر 1788 سے لے کر 19 نومبر 1806 تک مغل تخت پر رہے۔ عرصہ شاہ عالم دوم نے بینائی کے بغیر گزارا۔ شاہ عالم دوم مغلیہ سلطنت کے زوال کا آخری با اثر شہنشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں خود مختار ریاستوں کا قیام شروع ہو گیا اور مغلیہ سلطنت کی حدود سمٹ کر دلی تک محدود ہو چکی تھی۔ شاہ عالم دوم مرنے تک مغلیہ سلطنت کے تخت پر رہا اور 78 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ انتقال کے بعد شاہ عالم دوم کو مہرولی دلی میں دفن کیا گیا۔ آج ہی کے دن 1861 عیسوی میں عبد المجید اول کا انتقال ہوا۔ عبد المجید اول عثمانیہ سلطنت کے 31ویں سلطان تھے۔ عبد المجید اول 23 اپریل 1823 عیسوی کو پیدا ہوئے اور اپنے والد محمود ثانی کے انتقال کے بعد 2 جولائی 1839 کو تخت سنبھالا۔ ان کا دور قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا دور تھا۔ عبد المجید اول نے یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات بھی استوار کیے۔ عبد المجید اول کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس طرح 1839 عیسوی میں ترکی میں جدیت کا آغاز ہوا۔ ان کے دور کے دیگر اہم اصطلاحات عثمانی کاغذی نوٹوں کا اجرا، فوج کی تنظیم نو، عثمانی قومی ترانہ اور عثمانی قومی پرچم کا انتخاب ہیں۔ عبد المجید اول کے دور حکومت میں ہی سلطان نے پگڑی کی جگہ فاس یعنی ترکی ٹوپی کا اختیار کیا۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ جدیت کی راہ پر گامزن ہوئی اور سلطنت میں امن قائم ہوا، لیکن جدیت کی سلطنت عثمانیہ کو بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑی۔ تاریخ میں پہلی دفعہ سلطنت عثمانیہ کو اگست 1854 عیسوی میں غیر ملکی قرضہ لینا پڑا۔ اس کے بعد اتنے قرضے لیے کہ سلطنت معاشی طور پر قرضوں میں جکڑتی گئی۔ دوسری جانب سلطان کے اخراجات بھی اس قدر زیادہ ہوئے کہ استنبول میں دولمہ باغیچہ محل کی تعمیر کروائی، جس پر 35 ٹن سونے کی لاگت آئی۔ عبد المجید اول 39 سال کی عمر میں 25 جون 1861 عیسوی کو طب دق کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ انتقال کے بعد آپ کو یاوت سلیم مسجد میں دفن کیا گیا۔